الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس محفل میں آنا، قرآن کے موتیوں کو چننا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے ان درجوں پر فائز فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا اور برکتوں سے بھرا ہوا گزر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی تو کیسا رہا آپ کا کل کا دن؟ آپ لوگوں نے اپنی تجوید ریپیٹ کی؟ ترجمہ کس کس نے یاد کیا ہے؟ ہینڈ ریز کر کے مجھے ذرا بتا دیں پلیز۔ ٹرانسلیشن کس کس نے یاد کی ہے؟ بارک اللہ۔ السابقون الاولون مبشرہ نے کی ہے، اس کے علاوہ اور کس کس نے کیا ہے؟ آئی تھنک سمینا جی نے کیا ہوگا لیکن انہوں نے ابھی جوائن نہیں کیا۔ اچھا جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں نہیں جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن دیا، ایک اور موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں مل کر، بہت احسان ہے اس رب کا۔ جی
تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ مبشرہ سے فرسٹ 5 آیات کا ترجمہ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر سمینہ جی نے جوائن کر لیا تو پھر ان کا سن لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 13 اینڈ 14 کا ٹرانسلیشن اینڈ ہم لوگ آج اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، اور ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے رب کی قبضہ قدرت میں اور کیا کیا چیز آتی ہے، اور ہمارے رب کی جو صفات میں ان میں سے 2 اور ایسی کون سی صفات ہے جو کسی اور مخلوق کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی، صرف ہمارا رب ہی ہے جس کے پاس وہ صفات ہیں۔ سمینہ جی نے بھی جوائن کر لیا الحمدللہ۔ چلے مبشرہ، آپ آیت نمبر 1 سے شروع کر کے آیت نمبر 5 تک آپ نے جو مجھے سنانا ہے ٹرانسلیشن، وہ آپ سادہ قرآن پاک یا سادہ پارا لے کر اس سے مجھے سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹرانسلیشن والا پارا آپ اپنے سامنے نہیں کھولیں گے، اور نہ ہی آپ کوئی ایسی اور مطلب کوئی بھی ایسا قاعدہ یا پارا کھولیں گے جس کے اوپر ٹرانسلیشن آلریڈی مینشن ہو۔ تو جی پلیز پلین پارا سے سنائیے گا اور سنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک، نہایت بابرکت، الذی، وہ ذات کے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وا اور ہوا وہ، علا پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قادر ہے۔ الذی، جس نے، خلق الموت، پیدا کیا موت، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ آزمائش کرے تمہاری، ایکم، کون تم میں، احسن، سب سے بہتر ہے، عملا، عمل میں، وا اور ہوا وہی، العزیز، زبردست ہے، الغفور، بخشنے والا۔ الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، سب آسمان، سماوات، سب سات، سماوات، آسمان، طبا کا، اوپر تلے، طبا کا مبشرہ، طبا کا، طبا کا، طبا طب کا، نہیں کہنا، طبا کا، طبا کا، جی، طبا، شد طبا، نہیں ہے نا با پہ۔ جی، طبا کا، اوپر تلے، ماں، کیا، ترا، تو دیکھتا، فی نہیں، ہر، یہاں پہ ماں کا مطلب ہوگا نہیں۔ نہیں، ماں نہیں، ترا، تو دیکھتا، فی میں، خلق الرحمانی، رحمان کی تخلیق، من، کوئی، تفاوت، خلل یا فرق، فرجی، پس لوٹا، البصر، نگاہ، حل، کیا، ترا، تو دیکھتا ہے، من، کوئی، فطور، خلل یا شگاف، پھر مرجی، پھر لوٹ آئے گی، البصر، نگاہ، کرواتینی، دوبارہ، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیکا، تیری طرف، البصر، نگاہ، خاسئا، ذلیل ہو کر، وا اور ہوا وہ، حسیر، تھکی ہوئی، وا اور لقد، البتہ تحقیق، زینا السماء الدنیا، زینت دی ہم نے، السماء، آسمان کو، الدنیا، دنیا کو، بمصابیح، 7 چراغوں کے، وجعلناہا، اور کر دیا ہم نے، رجوما للشیاطین، مارنے کا آلہ شیاطین کو، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لاہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، عذاب دہتی ہوئی آگ کا۔ شاباش، بارک اللہ۔ صرف ایک چیز یہاں پہ نوٹ کیجئے آیا نمبر 4 میں، ٹھیک ہے؟ جی جی یہ جو ارجعی ہے نا، ارجعی، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا، ٹھیک ہے؟ لوٹ ٹھیک، آئے گی نہیں، یہاں پہ اس کا میننگ ہے لوٹاؤ، یعنی کہ لوٹاؤ یا دوبارہ سے یعنی دیکھو، تو اس کا ارجعی، لوٹاؤ، ارجی، یہ حکم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ٹھیک، سے جو اگلا والا لفظ ہے نا، ینقلب، لوٹ آئے گی،
یہ یہ آپ لوٹ آئے گی، لیکن جب آپ نے ارجعی کا کرنا ہے نا، ارجعی یہ ہے لوٹ لوٹاؤ، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو لوٹاؤ، یعنی کہ ایک جی دفعہ پھر دیکھو، تو بار بار دیکھو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، باقی ماشاءاللہ بالکل اچھا سنایا آپ نے جی۔ ٹھیک۔ سمینا جی، آپ آیا نمبر 6 سے آنورڈ سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللذین، ادھر سے کرنا ہے کہ والا قد جی سے کرنا جی جی، آیا نمبر 6 جی۔ 6 سے۔ وللذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کافرو کفر کیا، بربہم ساتھ اپنے رب کے، عذاب ہے جہنم، جہنم کا، وبئس، اور کیا برا ہے، المصیر ٹھکانہ۔ اذا، جب، القو ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، سمعوا سنیں گے، لہا اس کا، شہیقاً دھاڑنا، وہیا اور وہ، تفور جوش مار رہی ہوگی، تکادو قریب ہے، تمیزو ہٹ پڑے، من الغیظ غصے سے، کلما جب بھی، الکیا ڈالی جائے گی، فیہا اس میں، فوجن کوئی جماعت، سألہم پوچھیں گے ان سے، خزنتہا نگران ان کے، علم کیا نہیں، یاتکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر ڈرانے والا، کوئی ڈرانے والا، قالو کہیں گے، بلا ہاں کیوں نہیں، قد تحقیق، جاءنا آیا تھا ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا، فکذبنا پس ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا اور کہا ہم نے، ما نہیں، نزل اللہ نازل کی اللہ نے، من سے شیئن کوئی چیز، ان اگر، انتم ان نہیں، میں نے کیا بتایا تھا انتم آپ کو؟ ان یاد ہے ایک دفعہ آپ کو میں نے یہ کیا، بتایا تھا سوری کہ ہاں ان جی کے کیا، ان کا جی معنی نہیں کب ہوگا؟ جب اسی جی فکرے میں آگے آگے جا کے کہیں اللہ آ جاتا ہے نا، اللہ تو جی تب ان کا میننگ ہمیشہ نہیں کہ آپ نہیں میننگ میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جی بڑی ایک ٹپ تھی مجھے میرے استادوں نے، کہ کیونکہ ان کے کئی معنی ہیں، تقریباً 7 سے اوپر معنی ہے ان کے، ٹھیک ہے؟ جو عربک جی کا ان ورڈ ہے، تو اگر آپ نے نہیں کے معنی میں دیکھنا ہے نا، تو آپ فوراً سے پہلے اس کی ایک پہچان دیکھیے کہ اگر اس سے آگے اسی فکرے میں اللہ کا ورڈ آ رہا ہے نا، تو پھر نہیں جی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ سب کے لیے ہے۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ کل میں تجوید پہ کے دوران ایک چیز کو نوٹس کر رہی تھی، اور بعد میں میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ سب کو یہ بات سب کو کہوں کہ کسی ایک کی جب اصلاح ہو رہی ہوتی ہے نا، یا کسی ایک کی کوئی غلطی نکال رہی ہوتی ہوں، تو کائنڈلی سب بھی غور کر کے سنا کریں، کیونکہ کسی ایک کی غلطی نکل جانے کے بعد اگر دوبارہ کوئی بندہ وہی غلطی ریپیٹ کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب استاد کو یہ جاتی ہے وہ فیلنگ کہ شاید آپ سب نے اس کو ٹھیک سے سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بار بار دہرانے سے بہتر ہے ایک دفعہ اگر ایک کے لیے بولا جا رہا ہے تو وہ سب اس کو اچھے سے سن لیں، تو یہ ہیلپ ہو جاتی ہے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی چل ٹھیک۔ آگے پڑھیے۔ ان ان نہیں، انتم ہو تم، الا مگر، فی دلال گمراہی میں، کبیر بہت بڑی، وقالو اور کہیں گے، لو اگر، کننا ہوتے ہم، نسمع سنتے، او یا نعقل سمجھتے، ما نہیں، کننا ہوتے ہم، فی اصحابی ساتھیوں میں، سعیر بھڑکتی آگ کی، فاعترفوا پس وہ پہچان لیں گے، بذنبہم اپنے گناہوں کو، فسحقاً تو یہاں فسحقاً، پہ تعارف ایک تعارف جو ہے نا، یہاں پہ اعتراف کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تو وہ اعتراف کر لیں گی، جی، بذنبہم اپنے اپنے گناہوں کا، گناہ کا، جی، فسحقاً گناہوں نہیں ہے، سنگل ہے، گناہ، ذنب ہے، ذنب، ذنوب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ذنوبہم ہوتا نا، تو پھر ہوتا اپنے گناہوں کا، یہ جی، گناہ سنگل میں آیا، ذنب، ٹھیک ہے؟ صحیح بذنبہم اپنے گناہ کا، صرف ایک کا ذکر کر کے سب کو ایڈریس کر دیا گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے صحیح جی؟ دوبارہ سے کریے، تعارف سے دوبارہ کریے۔ فاعترفوا، فاعترفوا تو اعتراف کر لیں گے، بذنبہم اپنے گناہ کا، جی فسحقاً تو لعنت ہے، لاصحاب السعیر
ساتھیوں کے لیے بڑھتی ہوئی آگ میں۔ ان الذین بے شک جو لوگ یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے پروردگار سے بالغیب بن دیکھے، لہم ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے، و اجر اور اجر ہے، کبیر بہت بڑا، و اسروا اور یہ آگے آگے اگر اقرا آپ آگے سنانا چاہیں گی؟ آپ نے یاد کیا اقرا؟ جی میم میں نے آج حفظ یاد کیا تھا، ترجمہ آج نہیں کیا تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اوکے نو پرابلم، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا سب سے پہلے تو میں رافیہ کو ویلکم بیک کہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ پچھلے دنوں کچھ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہی، تو آپ اپنے ساتھی کے لیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح ہمیں اب قرآن کی محفل میں جوائن کرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے اور ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے 2 نئے ممبر میں دیکھ رہی ہوں، رمین ہیں اور سحر ہیں، ان کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ جس کے بھی ریفرنس سے آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے آپ کو ڈھیروں خیر سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ میری زبان میں اور میرے بتانے میں حق جاری کر دے، اور آپ لوگوں کو میں حق ہی بتاؤں اور حق ہی آپ تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، اچھا آج چھوٹا سا ٹیسٹ نہ ہو جائے؟ ہماری آیت 12 آیات ہو گئی ہیں، ہم لوگوں نے اس میں کافی ساری تفسیر کر لی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ چھوٹے چھوٹے کوشچن اگر میں آپ سے کروں تو آپ لوگ مجھے بتانا چاہیں گے؟ مجھے ذرا تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا اب تک سورہ ملک کا۔ ہم؟ جی ٹھیک ہے، کریں، اگر انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں بولتا، مجھے لگتا ہے سارے مجھ سے ڈرتے ہیں، میں اتنی خوفناک ہوں کیا؟ کوئی رپلائی نہیں کرتا مجھے۔ اچھا اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ ہاتھ ہینڈ ریز کیجئے گا، اور میں خود سے آپ کو جس کو کہوں گی وہ مجھے بتائے گا۔ سمینا جی کے علاوہ کوئی اور ذرا کوشش کرے پلیز۔ وہ ماشاءاللہ بہت، اور مبشرہ یہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایکٹیولی، اور باقی ذرا تھوڑے سے وہ شرماتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں پلیز۔ ہم؟ جی نہیں جی آپ بتائیے۔ نہیں جی انمیوٹ کیجیے اور بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورت ملک کی دوسری آیت میں زندگی اور موت کا اس طرح بتایا گیا ہے کہ 7 آسمانوں کو کی تخلیق کا بتایا گیا ہے، اور اس میں نہیں، پھر یہ آیت بتایا نمبر 2 میں، آیت نمبر 2 میں آپ نے کوشچن شاید ٹھیک سے آپ کو سمجھ نہیں آیا یا سنا نہیں، کہ جی جی زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں بیان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور یہ پورے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم تخلیق کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس جی آیت کے جی ترجمے کے حساب سے کہ ہاں، ترجمے کے حساب سے بھی، تفسیر کے حساب سے بھی کافی اس کے اوپر ڈیٹیل بات ہوئی تھی، ہے نا؟ جی 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 تو کوشش کیجیے۔ جی جی ایک منٹ کہ الذی خلق میں قرآن کھول کے سامنے آیت رکھ سکتی ہوں تاکہ جی مجھے جی لفظوں کا پتہ۔ ضرور رکھ سکتی ہیں، اسی لیے تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ پلیز ترجمہ بھی یاد کریے۔ دیکھیں یہ تفسیر کو سمجھنے کے لیے اور دیر تک دماغ میں رکھنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہے۔ آپ جی ترجمہ جی یاد کریں گی، یہ آپ لوگوں کے ہی حق میں بہتر ہوگا۔ میں فورس نہیں کرتی، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی، ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو، آپ کا سمجھنے کے 2 گنا آپ کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو یہ کلاس جوائن کرنے کا۔ جی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو کا مقصد یہ بنایا ہے کہ آپ اچھا عمل کریں، اور تاکہ اللہ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے
اور دیکھیں کہ تم نے زمین میں آ کے کون سے اچھے کام کیے، احسن عمل کیے ہیں. شاباش، اور دیٹس دا پوائنٹ. جی، جی ہماری آزمائش ہے کہ بالکل ہم میں سے کون احسن احسن، یہ احسن نہیں ہوتا، احسن ہوتا ہے. احسن ٹھیک ہے احسن عمل. جی. احسن، یہ میری اردو بھی یہ قرآن پاک سے جڑنے کے بعد اچھی ہوئی تھی، ورنہ میری اردو بھی بہت خراب تھی. لیکن یہ کہ جب سے قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جب آپ کے اس کے ساتھ جڑتے ہو تو آپ کی بہت ساری کمیوں کو اللہ تعالیٰ خود بخود رفع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل احسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے احسن. جی. تاکہ افعال کے اچھے اور دوسرے. برے جی عمل جی کیے کریں تو اللہ آپ کو آزمائے گا تاکہ تم کو آزمایا جائے. اور بے شک بالکل اللہ بخشش کرنے والا ہے. مطلب یہی کہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمیں آگے ہماری مدد کریں گے، اور بالکل. ہماری زندگی آزمائش ہے، اور ہمیں یہاں کا ایک مشکل سفر کاٹ کے ہی آگے جانا ہے. تو بس جی. اس کے توسط سے آیت نمبر 3 میں اب کوئی بتائے گا مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں غور و فکر کے لیے، سوری میں خود ہی اس کا جواب بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ چلیں خیر، اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمانوں کی تخلیق کی اور باقی ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو اس سے ان سب کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ مس کیا میں بتا سکتی ہوں؟ جی جی شور، کیوں نہیں. جی مس، اس میں جیسے تھا اللہ جی خالق سبع سماوات طباقا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 7 آسمان پیدا کی، 7 آسمان اوپر تلے طے بتائے جو ہیں وہ پیدا کیا. اب انسان ہے وہ بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، ہم اپنی ڈیلی لائف میں ڈیلی روٹین میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم کسی بھی چیز کو مطلب اس طریقے سے نوٹس نہیں کرتے. فار ایگزامپل آپ کبھی ایک تصور میں بیٹھے ہوں یا آپ کسی چیز کو فوکس کر کے دیکھیں نا، تو آپ کے دماغ میں بہت سے سوال آنے لگتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کوئی پیارا سا گھر ہی دیکھ لیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ بنانے والے نے اس کو کیسے بنایا ہوگا، کتنا خوبصورت بنایا، اچھا اس کی ایفرٹ یوں 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 ہوں گی. جب ہم آسمان کی مثال لیتے ہیں تو آسمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ دیکھیں آسمان کے تو کوئی پلرز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو وہ آپ کے سر کے اوپر ایک چھت کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے اوپر ٹھہرا کے رکھا ہوا، کبھی آپ کے سر پہ آ کے نہیں گر جاتا. اور دیکھو وہ ایک آسمان نہیں ہے، وہ آسمان کے اوپر آسمان ہے، مطلب طے بتاوے 7 ہیں. تو ہم تو یہ دیکھ کے ہم اتنے حیرت میں جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں. بازو کا جب میں چھوٹی تھی تو میں اکثر اوپر دیکھا کرتی تھی کہ یہ کتنا دور تک جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے ہمیں بس نیلا نیلا ہی نظر آتا ہے، آسمان ہی نظر آتا ہے. تو اگر ہم اپنی نظر گھما کے بھی دیکھیں نا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی تخلیق ایسی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق ایسی ہے کہ ہم اس کو جب ڈیٹیل میں جائیں یا ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں، سرسری سا بھی دیکھیں نا، اگر تو کوئی دین والا کوئی ایمان والا دیکھتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ کے اس کی نظر جو ہے نا وہ واپس آ جاتی ہے. آپ اس میں کوئی کجی کوئی چھوٹی سی بھی ایک جو یہ ہے نا کمی نہیں دیکھ سکتے. جی. تو سحر اس کا الٹیمیٹلی اگر آپ اپنے لیے عمل کا اس میں سے پوائنٹ نکالیں گی تو کیا نکالیں گی؟ اس ساری یعنی کہ یہ جو نیکسٹ 3 4 5 یہ تمام آیات ہیں، اگر اس میں آپ غور و فکر کر رہی ہیں تو اس میں سے آپ اپنے لیے پریکٹیکل پوائنٹ کیا نکالتی ہیں؟ مس اس کے لیے پریکٹیکل پوائنٹ تو یہی نکلتا ہے نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے وہ ایک تو بامقصد ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی رکھنا یا کوئی کجی یا شگاف نہیں ہے. آپ کے لیے کیا اس کے اندر پریکٹیکل پوائنٹ ہے؟ آپ اس کو اپنی زندگی میں اگر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں، ان 3 4 آیات میں سے اپنے لیے کوئی سبق لے رہی ہیں تو آپ کیا لیں گی؟ جی مس، جیسے کہ ابھی یہ ہماری لاسٹ آیت کا یہ بتا رہی تھی جو اس میں یہی ہے نا کہ اس سے تو انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت کو پیدا کیا وہ انسان کے لیے کیا تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے. تو اگر اپنے اچھے اعمال رکھتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں جو ہے اس کا عمل بھی اچھا، عمل اچھے ہوں گے تو اس کا جو ہمیں اجر بھی اچھا ملے گا. کیونکہ تو بیسیکلی آیا نمبر جو 2 ہے اس میں سے تو اچھے اعمال کرنے کا جو ہے وہ اپنے لیے ایک عملی پوائنٹ ملتا ہے کہ آپ اس دنیا میں جو اچھے اعمال کرو گے وہ آپ کی موت کے بعد بھی کام آئیں گے. کیونکہ موت کے بعد جو ہمارے پاس رہ جانے والے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے اچھے اعمال ہی ہوتے ہیں، اور اس زندگی میں بھی اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو وہ ہمارے ہی لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہوں گے. بارک اللہ فیک. کوئی اور اس میں ایڈ کرنا چاہے گا؟
मुबशरा आप बताएंगी? समीना जी आप बताइए। अच्छा मुबशरा ने ऑन, ठीक है बताइए मुबशरा। इसमें जो आयत आयत 1 से लेके 5 तक के हैं, इसमें तो अल्लाह ताला ने कायनात पर गौर व फिक्र का बताया गया है। इसमें जिंदगी और का बताया गया है कि वो हमें जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, ताकि वो हमारी आजमाइश करे कि हम लोग क्या करते हैं दुनिया में आके, अच्छे अमल या बुरे अमल हैं। जजा और सजा का उसमें बताया गया है। इसमें उसने आसमान की तख्लीक बता के हमें ये बताया है कि कोई है जो इन सब चीज़ों का खालिक और मालिक है, उसके सिवा कोई और नहीं है, और हमें उसी पर ही उसी को ही मानना है। इनकी तौहीद का भी बताया गया है ना, कि हम एक अल्लाह को जब मानते हैं जिसकी तख्लीक जो हमें नजर आती है, वो कायनात पर गौर फिक्र और तदब्बर करने से ही हमें नजर आती है। एक और पॉइंट है जो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग शेयर करें, कोई और है, एक चीज है जो मैं शेयर मैम मैं करना बताऊं चाह रही हूँ। अगर जी मुझे जी समझ आ रहा है। फरमाइए फरमाइए इकरा जी। मैम इसमें ये है ना कि एंड पे जो हमने कल आया पढ़ी थी 2 दिन पहले, कि काफिरों से जब वो पूछेंगे कि आप लोगों के पास कोई डराने वाला नहीं आया था, तो वो उन्होंने बोलेंगे वो कि अगर हम सुनने वाले या समझने वाले होते तो हमारा ये हाल ना होता। तो अगर वो कायनात पे गौर व फिक्र नहीं करते तो उन इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारा ये हाल ना होता, हम समझने वाले नहीं थे। तो हमारे लिए भी यही पॉइंट है कि हम इर्द गिर्द नोटिस करें हर चीज को, अल्लाह ताला की तहलीक को, ताकि हम आखिरत में ये ना बोल सकेंगे अगर हम सोचने और समझने वाले नहीं थे। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर अल्लाह ताला ने कायनात को और आसमान को, हर चीज को बामकसद पैदा किया, तो हम तो अशरफुल महलूकात हैं। तो हमारी लाइफ का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम खाएं पिए सो जाएं, हमारी लाइफ का एक्सीलेंट, भी बहुत बड़ा मकसद है। अक्संती शाबाश, यही मैं सुनना चाह रही थी कि इसमें से आखिरत के से पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो कुछ हमारे लेने का है वो बहुत है। इसके साथ साथ इस दुनिया में भी ये कायनात पे तदब्बर करने का जो हमें कहा जा रहा है वो है कि अगर सारी कायनात अगर इतनी बामकसद और डिसिप्लिन है, तो फिर हम लोग जो अशरफुल मखलूकात हैं हमें भी अपनी जिंदगी को बामकसद गुजारना और डिसिप्लिन करना है। हमें अपने एक एक मिनट, एक एक वो लम्हे को हम लोगों ने किसी अच्छे मकसद के लिए, एक बड़े इम्तिहान की तैयारी के मकसद से हम लोगों को वो हर चीज, अब हर लम्हा गुजारना है। तो ये इनमें जो सबसे मेन चीज है ना, जो इस दुनिया में तैयारी के हवाले से आती है, वो ये दो पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी अच्छा जी मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी इसमें। जी जी एक्शन श्योर जी जी करिए। एक्शन अमल और जो एक्शन अमल और सुन्नत की इत्तबा। अक्सर नमन, जी एक्शन अमल और सुन्नत की इत्तबा। बिल्कुल अक्सर अमल की शराइत क्या क्या बताई थी? इखलास हम्म और खालिस नियत। हम्म इखलास क्या है? खालिस अल्लाह ताला के लिए जो कुछ। एक्सीलेंट शाबाश, बिल्कुल। और बाकी अक्सर अमल की आजमाइश है तो अक्सर अमल की शराइत भी हैं, और जब तक वो शराइत पूरी नहीं होती वो अक्सन के दर्जे पर नहीं आता। तो बिल्कुल सही जमीना जी ने अपने लिए अमल का पॉइंट, बल्कि हम सब के लिए याद दहानी बत की कि आसन अमल के लिए इत्तबाए सुन्ना बहुत ज़रूरी है। सुन्नत की इत्तबा जब तक नहीं होगी, सुन्नत के तरीके के मुताबिक अमल नहीं होगा, तब तक वो ना तो कबूलियत के दर्जे पर जाता है और ना ही अहसन की कैटेगरी में फॉल करेगा। जी, आगे मुझे ये बताइए कि जो जहन्नुम है, वहां कहा कि वो वहां पे धाड़ रही होगी और गजबनाक हो रही होगी और उसमें आवाजें होंगी। तो इसके बारे में वो क्यों गजबनाक होगी? हम्म, कौन बताएगा? नाहिद जी आप बताएंगे? हम्म जैसा कि आपने तफसीर में बताया था कि वो उसको बहुत काफी अरसे से वो दहक रही है, इस वजह से वो बहुत शदीद उसकी लपटें होंगी। और बहुत, एक तो जैसे एक आग जल के खत्म हो जाती है, लेकिन ये आग जो जो बढ़ती रहती है वो भड़कती रहती है, तो इसलिए भी वो बहुत गहरी होगी।
اور کچھ وہ گناہگاروں کو دیکھ کے اور کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ کے اور جو اس کے اندر وہ لوگ ڈالے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، تو اس وجہ سے بھی پھر وہ جو ہے وہ بھڑکی ہوئی ہوگی۔ خطرناک ہوگی جی، نافرمانوں کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ نافرمانوں کو دیکھ کے۔ نافرمانوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے غصے کا اظہار کرے گی، اور پھر جی، نافرمانوں کا اپنا شور اور ان کی اپنی چیخ و پکار جو ہے وہ بھی ہوگی۔ جی آگے، اچھا آگے مجھے بتائیے کہ یہ گناہوں کا اعتراف کب فائدہ دیتا ہے؟ مس گناہوں کا اعتراف تب فائدہ دیتا ہے نا موت سے پہلے۔ اگر تو آپ اپنے گناہ کا اعتراف تب کر رہے ہوتے ہیں جب آپ بالکل موت کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ چیزیں اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کے پاس مہلت ہوتی ہیں، اور مہلت گزر جانے کے بعد اگر آپ کسی چیز کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پھر کسی بھی قسم سے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں اعتراف اور اعتراف کے بعد ندامت اور ندامت کے بعد توبہ، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو موقع ہے توبہ کرنے کا، توبہ کرنا ایک پورا پروسیس ہے۔ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو 5 چیزیں، 5 شرائط ہوتی ہیں توبہ کی۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ اقرار کریں، آپ اعتراف کریں کہ ہاں میں نے گناہ کیا، آپ اپنے آپ میں اس چیز کو مانیں۔ پھر دوسری سٹیپ ہوتا ہے آپ اس پہ نادم ہوں۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کی معافی مانگیں، وہ گناہ کی معافی، وہ حقوق العباد اور اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو پھر اس انسان اور اللہ دونوں سے ہوگی، لیکن اگر حقوق اللہ کے اندر ہے وہ گناہ تو پھر اللہ سے معافی ہوگی۔ پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد، ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، اور پھر اس کی جگہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز اپنا لینا۔ یہ وہ سٹیپس ہیں جو توبہ، جس کو توبۃ النصوح بھی بولتے ہیں یا توبہ، سچی توبہ بولتے ہیں۔ یہ 5 سٹیپ ہیں، جب تک ہم ان 5 کو نہیں کرتے ہماری توبہ جو ہے نہ تو قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس توبہ کا کوئی فائدہ ہے۔ تو آخرت میں، کیونکہ دارالعمل تو دنیا ہے نا، تو اگر دنیا میں توبہ کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی سٹیپس بھی فالو کریں گے، لیکن آخرت میں تو ہمیں کوئی موقع ہی نہیں ملنا آگے باقی کے سٹیپس کو فالو کرنے کا۔ تو اس وقت اعتراف بھی اس لحاظ سے بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ آپ، نہ تو یہ ہے کہ اس وقت کچھ آپ ترک کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ ہی اس وقت آپ معافی مانگنے کی پوزیشن میں ہے، نہ یہ ہے کہ میں آئندہ جو ہے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، وہ مہلت بھی آپ کے لیے ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ آئندہ آپ کو کیا دیکھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، یعنی کہ ایگزامینیشن ٹائم جو ہے وہ اوور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی وہ اعتراف جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ چلیں جی، الحمدللہ ہمارا جو ہے جہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا، الحمدللہ ہمارا ایک کوئک ریکیپ ہو گیا۔ جی ناہید جی، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی، آپ کا میرا ہے؟ کوشچن یہی جی توبہ جی کے حوالے سے کہ جی جی ٹھیک ہے ہم نے ایک گناہ چھوڑ دیا، ہم نے اس کو توبہ کر لی، سب کو ہم نے ایک کوئی اچھی چیز بھی اڈاپٹ کر لی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر ہم سے وہ گناہ پھر ہو جائے تو پھر ہوں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں معافی تو انسان ٹھیک ہے آپ نے کر لی، دوبارہ آپ نے ٹھیک ہے آپ نے پھر دوبارہ کہہ لیا کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن کیا اس دوبارہ کی گئی غلطی جو آپ نے دہرائی ہے معافی کے بعد، تو اس کا کوئی کفارہ یا کوئی ازالہ یا کچھ اس طرح؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس جی، میں نیت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی نیت سے دوبارہ کیا کہ اچھا میں پھر معافی مانگ لوں گی اور میں پھر کوئی بات نہیں میں پھر معافی مانگ لوں گی، تو پھر تو آپ کی وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے انٹینشنلی کیا صرف اس چیز کو۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت وہ ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے جی، معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں سچویشن ٹو سچویشن، کہ بندہ کس نیت اور کس ارادے سے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر تو ہم لوگوں نے وہ پکا واقعی چھوڑ دیا تھا،
اینڈ بائی مسٹیک دوبارہ ہو گئی ہے. تو دیکھیں انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ خطا کار ہے جو فوراً رجوع کر لیتا ہے، فوراً سے پہلے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے، اور وہ خطا کار اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اگر تو آپ نے اپنی غلطی پر اصرار نہیں کیا، اور آپ کی نیت کرتے وقت یہ نہیں تھی کہ کے باوجود اس کے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے اس کی توبہ کی، آپ کہتے اچھا کوئی بات نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے گا. اگر یہ انٹینشن نہیں تھی اور بس جسٹ اچانک آپ سے دوبارہ وہ غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. آپ دوبارہ توبہ کیجئے، آپ پھر توبہ کیجئے، پھر توبہ کیجئے، لیکن آپ کانشیسلی یہ کوشش رکھیں کہ آپ سے جان بوجھ کر وہ گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے قرآن پاک میں دیکھیں کوئی ایک ٹاپک جو ہے وہ کئی مقامات پر بدل بدل کر الفاظ، بدل بدل کر واقعات، بدل بدل کر طریقے سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو بھولنے کی بیماری ہے، انسان ہے ہی بھولنے والا. نسیان جو ہے نا، انسان اور نسیان، یہ ساروں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، کہ بھول جانے والے ہیں. ان کا انسان کو اس لیے بار بار اپنے ریفریشر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بار بار اپنے آپ کو یاد کرائے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا بار بار وہ دعا اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا، اور اپنی جانب سے مجھ پر رحمت کر. ٹھیک ہے؟ اور بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ضرور آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جڑے رہیے بس. جی جی رافع جی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا. انشاءاللہ. جی رافع بولیے. السلام علیکم سمیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. میں سمیرا، میں نے یہ پوچھنا تھا، توبہ کی جیسے ابھی بات ہوئی نا، توبہ کی شرائط ہے، اور ابھی جنہوں نے بھی کوشچن کیا تھا کہ دوسری مرتبہ اگر آپ سے خدا نخواستہ وہی گناہ ہو جائے، چاہے مطلب دانستہ یا نادانستہ، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ ایسا ہے کہ ہم کسی کے بہاف پہ توبہ کریں؟ کوئی آپ کا پیارا ایسا دنیا سے چلا گیا ہے، یا پھر وہ دنیا میں ہے یا وہ زندہ ہے، تو کیا آپ اس کے اون پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں کیونکہ میری میں بات نے سنیں. سنا ہے کہ جنگ احد میں نا، جب صحابہ کرام سے وہ خطا ہو گئی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کر دی تھی اور پہاڑ سے اتر آئے تھے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تب ان سے جو ہے نا وہ وہی آئی کہ آپ ان سے پہلے تو ان سے کہ آپ ان سے پیار سے بات کریں، نرمی سے پیش آئیں، اور دوسرا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اور تیسرا آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں. تو اس ایسا کے ہے لیے کہ ہم کسی کے لیے توبہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا معافی دیکھیں مانگ میری بات سنیں. کسی کے لیے توبہ کر، کیا آپ کسی کے لیے کھانا کھا سکتی ہیں کسی کے بہاف پہ؟ بھوک آپ کے کسی پیارے کو لگی ہوئی ہے، لیکن کھانا آپ کھا لیں اس نیت سے کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا. توبہ بھی اسی طرح. بات یہ ہے کہ توبہ میں آپ کو میں نے ابھی بتایا نا، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اعتراف اور ندامت. کیا آپ کے جس پیارے نے وہ غلطی کی تھی، اس غلطی پہ وہ نادم تھے؟ انہوں نے اعتراف کیا؟ اگر تو وہ نادم تھے، انہوں نے اعتراف کیا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ندامت کے در پہ آ جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رابعہ بصری نے کا قول ہے ایک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی اور غلطی پر نادم ہونے کی توفیق ہی اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر تو غلطی کرنے والا خود نادم نہیں ہے، خود اس نے اعتراف ہی نہیں کیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، تو پھر آپ کا ان کے بہاف پہ آپ ان کے بہاف پہ ان کے لیے ہدایت ضرور مانگ سکتی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے یہ توفیق ضرور مانگ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلطی کو دکھا دے،
ان کو اس بات کا احساس دلوا دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ سے تاکہ معافی مانگنے کی ان کو توفیق مل جائے، اپنی غلطی سدھارنے کی توفیق مل جائے۔ لیکن آپ ان کے بہاف پہ کہ اللہ تعالیٰ جی اس کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جی اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس نے کیا، وہ خود نادم ہے، پھر انٹائرلی اللہ تعالیٰ کا اور اس بندے کا پھر معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے ہدایت کی طرف دعا کر سکتی ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ خود ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اس قابل ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ کیونکہ ہم ایک تو وہ اردو میں بھی محاورہ ہے نا کہ آپ کسی گھوڑے کو زبردستی پانی نہیں پلا سکتے، اور اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بہاف پہ آپ وہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کے بہاف پہ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کسی پیاسے کے بہاف پہ پانی نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے، آپ کسی کے بہاف پہ علم نہیں دے سکتے، ہے نا؟ تو پھر ہم لوگ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے اور آپ کو اس چیز کا بہت تکلیف ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کے ساتھ ہی چلے گئے، تو آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی اور مغفرت والا اور رحمت والا رحم والا فیصلہ کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نرمی اختیار کریں۔ لیکن وہ توبہ قبول کرنا یا نہ کرنا، یا آپ کی اس دعا کو بخشش کی قبول کرنا یا نہ کرنا، اگین یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں بخشش کی، لیکن توبہ مانگ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کو قبول کر لیں گے، تو اس کے جو پہلے درجات ہیں وہ تو ہوئے ہی نہیں، تو پھر آخری درجہ دعا کا جو ہے وہ کیسے پھر مطلب وہ معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کیا تھا، ہم لوگ اس کو پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بخشا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے رافیہ جی، رافیہ جی چلی گئی ہیں؟ اچھا جی، اوکے جی، چلیں پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ ابھی پھر اب اپنا آگے کرتے ہیں، ہم لوگ آج اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا ٹرانسلیشن اور ہمارا جو ہے وہاں تک تفسیر کا ریکیپ بھی ہو گیا الحمدللہ۔ تو آج ہم لوگ آیا نمبر 13 اور 14 جو ہے اس کا ہم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں وہ نکال لوں۔ نہیں، آپ نے کل بولا تھا نا تجوید بھی سنیں گے سب سے، آیا 1 سے لے کے 12 تک، پھر اگلا ہوگا کل۔ تجویز کا میں نے کل کچھ لوگوں سے تو سن لیا تھا، کچھ لوگوں نے کل مجھے سنا دیا تھا، اور باقی لوگوں کو میں نے کہا تھا سنا دیں، لیکن اور آپ نے بھی مجھے کل پورا سنا دیا تھا۔ تو میں جی سوچ رہی تھی کہ اگر آج ہم لوگ یہ کر لیں تو آج باقی چیزوں کا ریکیپ ہو گیا، کل ہم لوگ اس کا تجوید کا ریکیپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ صحیح۔ انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس طرح باقی چیزیں بھی اور زیادہ پرولونگ ہو جائیں گی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ اپنا تجوید کا لیسن جو ہے آیت نمبر 14 تک سب لوگ ریپیٹ کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ میں اب سب سے سنوں گی۔ اوکے جی، آیت نمبر 13 اور 14 ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پہلے لفظی وضاحت دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ جی، وا اور اسرو چھپاؤ، یہ جو ہے یہ جمع کا سیگا ہے، ٹھیک ہے؟ سین را سے سر ہے نا چھپانا، تو یہ جمع کا سیگا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جمع غائب کا، چھپاؤ، قولا بات، کم اپنی، ٹھیک ہے؟ اوی یا اجہرو ظاہر کرو، یہ بھی جمع کا، جہارا جہر سے ہے، یعنی کہ سامنے ہونا یا ظاہر کرنا، یہ بھی جمع کے لیے ہے، ظاہر کرو بھی اسے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بی ساتھ ہے اور ہی مطلب اس، ساتھ اس کے یا اسے اگر شارٹ میں کر کے بولیں گے تو، انا بے شک، وہ علیم خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ بذات الصدور، بذاتی والے بھید،
صدور سینے، ٹھیک ہے، صدر کی جمع ہے جیسے سینہ یا دل اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر الا کیا نہیں، کیا لا نہیں، یعلم وہ جانے گا، من جس نے، خلقہ پیدا کیا، اور ہوا وہی، اللطیف بہت باریک بین ہے، ٹھیک ہے، الخبیر خوب باخبر ہے. آگے با محاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا، اور وہ بڑا باریک بین خبردار ہے یا باخبر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اہم نکات ہیں جو ہم لوگ ڈسکس انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، شروع سے لے کر آخر تک، ہمارے پیدا ہونے اور اس کائنات کے بنائے جانے سے لے کر پہلے تک، اور اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. ہمارے اعمال، ہماری سوچیں، ہماری باتیں، ہر چیز کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا نقطہ اس کے اللہ تعالیٰ کی جو 2 صفات ہیں، اللطیف اور الخبیر، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ لطیف ہے تو اس کے کیا معنی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ باخبر ہے تو وہ کس لحاظ اور کس درجے کا باخبر ہے. ٹھیک ہے. آگے لفظی وضاحت ہے جی. لفظی وضاحت میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اسرو، سین را، اس کا مادہ ہے، بیس جو روٹ ہے اس کا ورڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے بھید، راز، یا پھر چھپانا کسی چیز کو، کسی بات کو چھپانا. یہ جو ہے یہ ورڈ اعلان کی ضد ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا نا اعلانیہ کوئی چیز بتا دینا، جہر کی یعنی کہ کہہ لو ضد ہے، سر. اور پھر یہ ہے کہ وہ بات جو دل میں پوشیدہ ہو، کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ جب کوئی چیز بات چھپاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہماری زبان پہ تو نہیں ہوتی نا، ہم نے اپنے دلوں کے اندر چھپائی ہوتی ہے، ہمارے نفس کے اندر وہ چیز پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس کو ظاہر کرنے سے ڈرتے بھی ہیں، اور ظاہر نہ کریں اس چیز کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی راز کی بات کو دل میں چھپانا، خواہ وہ کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو. یعنی کہ یہ چیز ہمارا، دیکھیں اب ہماری جو نیتیں ہیں یہ بھی تو دلوں میں ہی پوشیدہ ہے نا، ہمارے دل کے اندر ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا سر ہے ہمارے اندر ہے. اب یہ ایک کوئی حقیقت تو نہیں ہے نا، یہ ایک معنوی چیز ہے ہماری نیت. پھر ہمارا کسی کے بارے میں کوئی سوچیں رکھنا، یہ بھی ایک قسم کا ہماری ذات کی حد تک یہ راز ہے. ہم لوگ اس کو اپنے تک رکھتے ہیں، بعض اوقات ہم لوگ کو اپنی وہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے دوسرے کے متعلق اس کو ظاہر نہیں کرتے، دل میں چھپا کے رکھتے ہیں. تو یہ معنوی لحاظ سے یہ بھی ہمارے لیے سر ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے حقیقتاً کوئی راز ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں کسی نے کوئی چیز بتائی، ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی کسی ویکنس کے بارے میں پتا چلا، اب اس کو ہم نے اپنے اندر چھپا کر رکھا، یا پھر کوئی اور کسی کو کسی کے بارے میں پتا، تو یہ بھی سر ہے، یہ بھی راز ہے، تو اس کو ہم نے، تو یہ حقیقت ہو گئی. ٹھیک ہے. اور آگے یعنی کہ بلکہ محض از راہ مصلحت چھپائی جا رہی ہو. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے اجہرو، جی ہا را، جہر سے یہ نکلا ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے نمایاں کرنا. اصل معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا حاسہ سمع یا بصر، اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوت بینائی یا پھر ہماری قوت سماعت میں افراد کے سبب یعنی زیادتی کے سبب پوری طرح ظاہر اور نمایاں ہو جانا کسی چیز کا. یعنی کہ یا تو ہم لوگ کانوں کے ذریعے اس چیز کو محسوس سن سکتے ہوں، یا پھر آنکھوں کے ذریعے اس چیز کو دیکھ سکتے ہوں، وہ اتنی واضح ہو. ٹھیک ہے. تو وہ ہوگا اس چیز کا نمایاں کرنا کہ جہر. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا، جہری نماز.
جہری نماز کے یہاں پہ جو ہے امام جہری یہاں پہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا یا پھر جہری وہ تلاوت کرے گا یا جہری وہ یا پھر یہ ہے کہ وہ آہستہ سے آواز میں وہ کرے گا، تو یہ وہی والا جہر ہے کہ اونچی آواز میں کہ سب سن سکے وہ کریں گے، یا پھر آہستہ آواز میں جو آواز اپنے تک محدود رہے اس آواز میں امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، یہ وہ والا جہر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو دکھانے کے لیے نمایاں کرنا یا پھر ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آتا ہے علیم، یعنی عین لام میم، یہ علم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جان لینا، حقیقت کو حقیقت کو پہچان لینا، ٹھیک ہے۔ سوری، یہ ہو گیا، اس کا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گرامر کی تھوڑی سی بات ہے کہ یہ جب فعیل کے وزن پہ کسی لفظ کو لے کر آیا جاتا ہے نا، علیم فعیل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایٹ دی ایکسٹریم لیول پہ وہ ہمیشہ اور ہر حال میں جاننے والا ہے، اور یہ علیم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی جاننے کی، سمجھنے کی، حقیقت کو پرکھنے کی ایک لیول تک کیپیسٹی ہے، اس سے آگے کوئی بھی مشین ہو، انسان ہو یا کوئی بھی جاندار ہو، ایک لمٹ تک کسی چیز کو جان سکتا ہے، اس سے آگے پھر ہماری سم ٹائم ہماری ابیلٹی ختم ہو جاتی ہے، سم ٹائم ہماری ڈیوائسز وہاں اس لیول سے آگے کام نہیں کر سکتی، مگر اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہر حال میں ہے، اونچا نیچا، چھپا ہوا، ظاہری پوشیدہ، ہر قسم کا، ٹھیک ہے۔ انسانوں میں علیم کے معنی ہے کہ علم و فضل کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ جب اگر ہم لوگ کہیں گے نا کہ یہ اپنے شعبے کا علیم ہے، علیم کسی ایک شعبے کی حد تک ہو سکتا ہے، تو اس میں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں علیم ہونے کی انسانوں کے لیول میں، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اس شعبے میں دوسرے انسان سے فضل علم کے اعتبار سے یا اس کو درجے کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی حقیقت کے متعلق واقفیت اگر حقیقت کی حد تک پہنچ جائے تو یہ واقفیت علم کہلاتی ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس حد تک جان لینا کہ ہمیں اس بات کا، اس چیز کا، اس واقعے کا ہمیں پوری طرح یقین ہو جائے کہ یہ ہوا تھا، یہ ہے نا۔ جب دیکھیں آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوگی، جیسے فرض کریں یہ آپ کے سامنے اگر ابھی آپ اپنی کسی جس ڈیوائس سے بھی آپ اپنا یہ پروگرام سن رہے ہیں، آپ اپنی یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے اس ڈیوائس میں سے زوم کے ذریعے فلانی ٹیکنالوجی استعمال ہو کر یہ میرے تک میری استاد کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس چیز کا پورا یقین ہے، جس کا مطلب ہے آپ کو اس چیز کا علم ہے، آپ کی نالج اس لیول کی ہے اس کے میں کہ آپ کو پتا ہے ہاؤ اٹ ورکس، تو یہ آپ کا علم ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو سطحی طور پہ جان لینا جو ہے وہ علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اوکے، جی ٹھیک، آگے ہو جی اسمن جی، آپ نے کچھ کہا؟ جی میں نے بولا ٹھیک ہے، اچھا، الحمد للہ۔ آگے الصدور، ٹھیک ہے، یہ صدر کی جمع ہے، صاد دال را، واپس ہونا، پھرنا یا پھر سینہ، ٹھیک ہے۔ اور جو سینہ ہے وہ دل کے رہنے کی یا دل کی جگہ ہے، دل کا مکان کہہ لیجئے، وہ سینہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے یہ صدور جو ہے وہ اسم ذات ہے، یعنی کہ یہاں پر دل واقع ہے، اور ہر چیز کا اعلیٰ یا اگلا حصہ جو ہوتا ہے نا، فرنٹ پورشن، جیسے ہمارا سینہ بھی یہ سامنے ہے نا بالکل، تو یہ صدر کہلاتا ہے۔ اور جہاں صدور کا لفظ آتا ہے وہاں علم اور عقل کے علاوہ شہوت، ہوائے نفس اور غضب وغیرہ جو ہوتی ہیں، یہ تمام جذبات جو ہیں
ان کی طرف اشارہ. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں، ڈکشنری میں، عربک ڈکشنری میں دل کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک استعمال ہوا ہے صدر، صدور، ایک استعمال ہوا ہے قلب، قلوب اس کی جمع ہوتی ہے. قلب جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے گوشت کے لوتھڑے کے لیے. اٹ سیلف جو دل ایک باڈی کا پارٹ ہے نا، اعضاء ہے جو صرف خون پمپ کرتا ہے، اور وہ جو ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے نا اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، میرا ہائی ہو گیا ہے، ابھی یہ وہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پمپ کرتا ہے، کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے، کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے. تو یہ قلب الٹ پلٹ ہونے سے اس کو یہ نکلتا ہے. تو اس کا ایک وہ ہوتا ہے. ایک جب صدور کی بات کرتے ہیں نا، صدر کی، تو یہ صدر اسپیشلی دل کا وہ حصہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان کے تمام طرح کے جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. تمام طرح کے جذبات جہاں پر ہیں، جو جگہ ہمارے جذبات کی ہے، ہمارے نفس کی ہے، ہمارے غصے، خوشی، رونا، ہر قسم کے جو جذبے ہیں نا ہمارے، وہ صدور کے اندر ہیں. اس کو ہم لوگ صدور کی، وہ صدر کی جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا بڑا باریک سا، اس کو کہیں گے ہم لطیف سا ایک نقطہ ہے دونوں کے اندر ڈفرنس کا. جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہماری نفسیات سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے جذبات سے ریلیٹڈ بات آتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ صدر کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ایک عام نارمل کومن بات کریں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ قلب کا نام لیں گے، ٹھیک ہے. وہ جیسے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، جسم میں اندر ایک لوتھڑا ہے اور ایک حصہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سب خراب ہے. تو وہ جو ہے وہ قلب ہے. تو وہ قلب کے بارے میں وہ کہا کہ جب تک وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں سے اس کے تھرو ہی آپ صدر تک جاتے ہیں، اور صدر سے آگے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے آپ کی پھیلتی ہے. اسی طرح دل کی تنگی یا فراخی کا جب ذکر کرنا ہو تو بھی صدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کے اور عربک ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے آتی ہے چیز. آگے ہے اللطیف، لام تو فا، لطف سے ہے، لطف اسی سے ہے، ٹھیک ہے. نرم ہونا، مہربان ہونا یا باریک بین ہونا. انتہائی باریک بینی سے، انتہائی مانیوٹ سے مانیوٹ ڈیٹیل کو بھی نوٹس کر لینا، یہ لطیف کے انڈر آتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیشہ اور ہر حال میں غیر مخصوص تدبیر کرنے والا، یعنی کہ ہم محسوس کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو تدبیر کر رہا ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے. دیکھیں ہم سانس لے آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، ٹھیک ہے. سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سوتے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہماری سانس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ ہماری سانسوں کے آتے جاتے نظام کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس بندے کو میں نے اس نیند سے اٹھانا ہے اور کس کو میں نے نہیں اٹھانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. بہت سا ہوا جس کو ہم لوگ محسوس نہیں صرف محسوس کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے. سم ٹائمز ہوا اتنی آہستہ چل رہی ہوتی ہے کہ بمشکل ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہوا چل رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی چل رہی ہوتی ہے. کون ہے چلانے والا؟ کون اس کو چلانے کی تدبیر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہ اللطیف ہے. اسی طرح حرکت خفیفہ، یعنی کہ ہلکی سے ہلکی حرکت بھی، بالکل مانیوٹ سی 0% اس کو کہہ لو کہ اس کے اوپر بھی، اور دقیق، انتہائی کمپلیکیٹڈ قسم کے کاموں کو سر انجام دینا بھی اللطیف کا ہی ہے. اس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جسم کا سسٹم ہے، ہمارا جو پورا شریانوں کا پورا جال بچھا ہوا ہے، اگر کسی انسان سے کہہ دیا جائے کہ اس طرح کا ایک سسٹم بنا دو، تو کیا ہم لوگ بنا سکتے ہیں؟ کتنا کمپلیکیٹڈ، کتنا زیادہ موٹی رگیں، چھوٹی رگیں،
اور کس طرح سے کون کون سی رگ جو ہے اسپائنل کارڈ کے ساتھ ساتھ کس طرح ہر چیز چل رہی ہے، تو اس قدر کمپلیکیٹڈ سسٹمز کو بھی اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. تو یہ اللطیف کی ہی صرف کام ہو سکتا ہے، کوئی انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. پھر آتا ہے الخبیر، خبر، ٹھیک ہے، خبر سے نکلا ہے، آگاہ ہونا. کہتے ہیں نا خبر، ہمیں یہ خبر ملی ہے، تو یہ خبر اسی سے نکلا ہوا ہے کہ یعنی کہ جب ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم کسی بات سے ہم آگاہی ملتی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی وہ واقعہ ہو گیا ہے، تو یہ آگاہ ہونا خبر. اسی طرح کسی چیز کے متعلق معلومات کا حامل ہونا، یعنی کہ کسی چیز کے متعلق کسی کو مکمل معلومات ہونا، وہ خبیر حالی ہوگا. الخبیر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، ہمیشہ اور ہر حال میں آگاہ اور باخبر ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب کسی لفظ کے ساتھ ال لگ جاتا ہے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، اور اسم معرفہ کسی خاص ہستی کے ساتھ ہی منسوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح علم اور تجربے کی بنا پر کسی چیز سے واقف ہونا اور باخبر ہونا. یا تو ہمیں علم دیا جاتا ہے، یا پھر ہم لوگ خود اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس چیز سے واقف ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے انسانوں کی خبر کا لیول. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ علم اور تجربہ دونوں کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، دونوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا، وہ ان دونوں چیزوں کو کنسسٹ کرتا ہے. اس کے اندر علم بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ٹوٹل ایک وہ کہہ لیں کہ جو چیز ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو پتہ چلے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے نالج میں پہلے سے ہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی. اب اس آیت نمبر جو ہماری 13 ہے نا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یہ آپ کو میں نے اس کے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ اس کا ایک شان نزول ہے، اس آیت کا ایک شان نزول ہے. ابن عباس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کو ان کی باتوں سے اور بدخواہی سے مطلع کر دیتے تھے. تو اس لیے مشرک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ رازدارانہ طریقے سے بات کرو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کو معلوم نہ ہو جائے. تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ چاہے بات آہستہ کرو یا اونچی کرو، اللہ تعالیٰ ہر حال میں جانتا ہے کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو، کیونکہ وہ تو ذات ایسی ہے کہ جو وہ باتیں جو تم لوگوں کے سینوں میں، تم لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے بارے میں، اسی آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خاص مشرکین کے علاوہ یہ بات بالعموم بھی ہے، عام طور پر تمام مسلمانوں اور تمام انسانیت کے لیے بھی ہے کہ تمام قول، تمام اقوال، تمام باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ باتیں ہم لوگ اونچی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ ہم سرگوشیوں کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور چاہے ہم لوگ آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، یا پھر ہم لوگ کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی بھی ہم لوگ سوچ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بذات صدور کے بارے میں جو ہے وہ ایک اور چیز آتی ہے کہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ ایک عورت جب اس کے بطن میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو جنین کہا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ذا بطنہا. تو اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے، جس ذات نے تخلیق کیا، جب دیکھیں ماں کا اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح تو معاذ اللہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ ماں 9 مہینے جب پیدا کر کے پیٹ میں بچہ پال کے پیدا کرتی ہے،
تو وہ بھی اپنے بچے کی ایک ایک حرکت، اس کے ایک ایک ایموشن سے بڑی اچھی طرح واقف ہو جاتی ہے۔ بچہ منہ سے کچھ بولے یا نہ بولے، اس کی ہلکی سی بے چینی سے بھی وہ پہچان جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کسی چیز کے لیے انیزی ہے، پریشان ہے یا کچھ، تو وہ فوراً ماں بول پڑتی ہے، مجھے تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم مجھ سے چھپا لو گے؟ مجھے نہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، چلو شاباش میرے ساتھ شیئر کر دو۔ تو دیکھیں، جو یہ ماں کا یہ ایک حال ہے کہ وہ ایک بچہ یا دو بچے یا چار بچے جتنے بھی ہیں، ان کے جذبات، ان کی سوچوں کو اتنے اچھے سے ریڈ کر سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے کہ عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے، جو کہ ایک نطفے سے ایک قطرہ بوند جو پانی کی تھی اس کی ہوتی ہے ہماری سپرم کے، اس سے نکل کر ایک پورا انسان کو وجود میں لے کر آتا ہے۔ کیا اس اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کیا چل رہا ہے، ہم لوگ کس حال میں ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سب وہ باتیں ہیں کہ سم ٹائم ہمیں کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کب سے ہم لوگ یہ باتیں برداشت کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ ہم کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیکھتا کہ ہم لوگ کیا برداشت کر رہے ہیں، کیوں نہیں یہ چیزیں اوپر ہوتی؟ تو یہ معاذ اللہ یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور ہمارا کسی بھی حالت میں ہونا اور اس چیز کو، اس حالت کو پرولونگ کر دینا کچھ مہینوں کچھ سالوں کو، پر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت اور اللہ تعالیٰ کے کامل علم پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ انسان کو کس وقت اس سچویشن سے نکالنا اس کے حق میں بہتر رہے گا، اس کے مشاہدے میں ہیں ہم لوگ اس وقت کتنے، کون کس نے کس وقت کتنے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام آنسوؤں کو کاؤنٹ کر رکھا ہے، اور وقت آنے پر ان آنسوؤں کو پہنچنے کا سبب بھی وہی کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح آتا ہے سورہ قاف میں بھی آتا ہے کہ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں گزرتا ہے، اور ہم اس سے اس کی شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ آیت نمبر 16 ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اگر تو پکار کر بات کہے تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو جانتا ہے، یعنی کہ وہ سر کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ چھپے ہوئے کو، اور اس سے بھی زیادہ خفیہ کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے سب کچھ برابر ہے، یعنی وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہی جانتا ہے کہ ہمارا کون کون سا جو عمل ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے، یعنی کہ نیتوں کو بھی صرف وہی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم نے کب کون سا عمل محض اس کی رضامندی کے لیے کیا، اور کون سا عمل جو ہے وہ ہم لوگوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، کہاں پر ہم بدنیت تھے اور کہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ مخلص تھے، اس لیے کہ وہ خوب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں بھی فرماتے ہیں آیت نمبر 1 میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑتی تھی اور اللہ کی جناب میں شکایت کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں سورہ مجادلہ کی کہ ایک صحابیہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی، ان کے خاوند جو ہیں وہ کافی عمر کے تھے اور غصے کے تیز تھے، انہوں نے اپنے بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے آ کے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی تھی، انہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں جو زہار تھا نا وہ طلاق بائن کے مترادف ہوا کرتا تھا۔ زہار ہوتا تھا اس کو کہہ دینا کہ تو میری ماں کے برابر ہے، اور وہ اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے ساتھ وہ نہیں، پھر دوبارہ کبھی میاں بیوی والا تعلق نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے انہوں نے ایسے کر لیا، تو وہ تو بوڑھے ہیں، اور ابھی بھی ان صحابیہ کو نہیں کی فکر تھی کہ وہ کیسے وہ نابینا بوڑھے بھی ہیں، ان کو نظر بھی کام آتا ہے، تو یہ ہے اور وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی مجھے اس بارے میں حل بتائیے، اور یہ وہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، تو
اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا تھا یہ کہہ کر کہ اس معاملے میں میں اب تجھے کیا کہوں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ پاس تھیں، تھوڑے ہی فاصلے پہ بیٹھی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی آہستہ بات کر رہے تھے آپس میں کہ مجھے تک کو سنائی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کیا بات کی، لیکن چند ہی لمحے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی تھی، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے زہار کا جو قانون ہے وہ بتا دیا تھا کہ زہار سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ مائیں اصل مائیں ہی مائیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ کہے گا اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کا کفارہ ہوگا، اور جو کفارہ ادا کرے گا وہ پھر دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بات جو پاس بیٹھی حضرت عائشہ تک نہیں سن سکتی، ساتویں آسمان پر بیٹھے ہوئے، عرش پر بیٹھے ہوئے اللہ پاک کو بھی اس چیز کا پتہ چل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ اس چیز کو یہیں تک رکھتے ہیں، آپ لوگوں کا ٹائم آج پھر اوپر ہو گیا ہے، جس کے لیے انتہائی معذرت۔ تو آیت نمبر 14 جو ہے کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو کریں گے، اور کل ہی انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 14 کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اللطیف اور الخبیر ہونے کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہو، جی بالکل حضرت خولا، شاباش رافع، آپ کو ماشاءاللہ بہت کچھ پتہ ہے، بالکل حضرت خولا تھی۔ جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز آپ بتا دیجئے تو کر لیجئے، ادروائز ہم لوگ پھر دعا مانگ کے اس کو یہیں پہ اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس کا مطلب ہے کسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اوکے، کل تک کے لیے آپ اپنا ہوم ورک دیکھ لیجئے، آپ لوگوں نے کل آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تجوید کو اچھی طرح سے ریوائز کر کے آنا ہے۔ آپ سے میں وہ کل جو ہے رینڈملی ہر ایک سے 2 آیات کوئی بھی بیچ میں سے سن لوں گی، سارا تو نہیں لیکن بیچ میں سنوں گی، اس لیے آپ سب نے ریپیٹ کر کر آنا ہے، کسی کی کہیں سے بھی باری آ سکتی ہے۔ اوکے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آیت نمبر 14 اینڈ دین 13 اور 14 کے عملی نکات کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آج ہمارا سبق یہیں تک ہے، دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔